بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 243 اور تیسری قسط ہے آج کے لحاظ سے، پیج ہے 174، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 129۔ اور ناظرین، معارف مسائل کا کچھ حصہ جس کا ہیڈنگ تھا فرشتوں کی امداد بھیجنے کی حکمت اور اصل مقصد اور تعداد ملائکہ میں مختلف عدد بیان کرنے کی حکمت کیوں پیش آئی، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہے پچھلے ٹاپک کا، مگر اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں، یہاں تو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت ملے جلے ہی چلتے رہیں گے۔ ان کے نکھار کے لیے حشر کا دن ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ غزوہ بدر میں ملائکہ اللہ کو مدد کے لیے بھیجنے میں جو وعدے آئے ہیں، ان میں سورۃ انفال کی آیت میں تو 1000 کا وعدہ ہے، اور آل عمران کی مذکورہ آیت میں پہلے 3000 کا، پھر 5000 کا وعدہ ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ سورۃ انفال میں مذکور یہ ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمانوں نے مخالف کی تعداد 1000 دیکھی اور ان کی تعداد 313 تھی، تو بارگاہ رب العزت میں استغاثہ کیا۔ اس پر یہ وعدہ 1000 فرشتوں کی امداد کا کیا گیا کہ جو عدد تمہارے دشمن کا ہے، اتنا ہی عدد فرشتوں کا بھیج دیا جائے گا۔ آیت کے الفاظ میں اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اس آیت کے بعد بھی فرشتوں کی مدد بھیجنے کا یہی مقصد ظاہر فرما دیا کہ مسلمانوں کے قلوب جمے رہیں اور ان کو فتح کی بشارت ملے۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت کے الفاظ میں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور سورۃ آل عمران کی آیت زیر نظر میں 3000 فرشتوں کا وعدہ شاید اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قرظ بن جابر محاربی اپنے قبیلے کا لشکر لے کر مشرکین مکہ کی امداد کو آ رہا ہے۔ یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ پہلے ہی سے تھی۔ مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا گیا تاکہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے 3 گنا ہو جائے گی۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر 5000 کر دیا۔ وہ شرطیں 2 تھیں، ایک یہ کہ مسلمان صبر و تقوی کے مقام اعلیٰ پر قائم رہیں، دوسرا یہ کہ دشمن ان پر یکبارگی حملہ کر دے، مگر ان 2 شرطوں میں سے دوسری شرط یکبارگی حملے کی واقعہ نہیں ہوئی، اس لیے 5000 کی تعداد کا وعدہ نہ رہا۔ پھر اس میں ائمہ تفسیر و تاریخ کے اقوال مختلف ہیں کہ اگرچہ وعدہ کی شرطیں متحقق نہیں ہوئیں، پھر بھی یہ وعدہ 5000 کی صورت میں پورا ہوا یا صرف 3000 کی صورت میں، یہ اقوال مختلفہ روح المعانی میں مذکور ہیں۔ ناظرین، آیت لیس لک من الامر شیء، اس کا حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں، یعنی 244 کی
चौथी किस्म में बकिया हिस्सा इसका जो रहता है वो हम आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़ा ही रहूँगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, खिलाफ माशूक कुछ हुआ, खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर भी ये दिल, जिधर वो आली मुकाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा।